So the last video that I uploaded on the channel उसमें काफ़ी atheist की तरफ से एतराज़ आ रहा था कि why are you giving so importance to Quran? You should watch some ex-Muslims view on the Quran and what he says and so on and on. یہ سارا کچھ comments آ رہا تھا. I thought that I must reply to that. ویسے تو میں نے بتایا ہے کہ کیوں قرآن you must read before claiming that there is no God, because Quran is one of the books that claims to be from God. اینڈ اٹ از پروٹیکٹیڈ ٹل ڈیٹ، جو کہ میں نے اس کو بار بار اپنے ویڈیو میں بتایا بھی ہے، لیکن اس کو میں اور ایلیبوریٹلی اگر بتانا چاہوں دیٹ وائی قرآن. سو اف یو سی ہسٹری، اگر آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ میں آج تک جتنے بھی ایک دو کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، انسانوں کے دوارا لکھی گئی ہیں. سو کوئی بھی کتاب جو ہے، یہ میرے ایک ٹیچر کہا کرتے ہیں، اس لیے میں انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں، کوئی بھی کتاب جو ہے آج تک یعنی 50 سال 100 سال بیتتے نہیں ہیں کہ اس پہ جو ہے کرٹیسزم آ جاتا ہے، اس کے کلیمز کو جو ہے چیلنج کر دیا جاتا ہے کسی بھی آتھر کی لکھی ہوئی کتاب کو، وہ چاہے سائنٹیفک فیلڈ میں یا پھر نان سائنٹیفک فیلڈ میں ہو. تو کوئی بھی کتاب جو ہے اور کوئی بھی شخص انڈیویژول 50-100 سال سے زیادہ جو ہے اس کے نظریے زیادہ ٹکتے نہیں ہیں، ان کو چیلنج کر دیا جاتا ہے. تو اس نظریے سے اگر آپ قرآن کو ایز اے پرسنس بک لائک گاڈ کی کتاب نہیں مان کر، آپ صرف یہ مان کر پڑھیں کہ یہ کتاب ایک ایسے شخص کے ذریعے لکھی گئی ہے جو کہ عرب کے یعنی عرب کے ایک ریگستان میں عام انسان جس کو زیادہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اینڈ اس کے ذریعے لکھی گئی ایک ایسی کتاب، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وائی قرآن، بیکاز اتنی صدیاں گزر گئیں، اتنے شتک گزر گئے، دشک گزر گئے، آج تک کسی نے بھی قرآن کے ایک بھی چیلنج کو مار کر نہیں دکھایا. یہ کتاب ہی ایک واحد کتاب ہے جو کہ آج تک کھڑی ہے اتنے صدیوں گزرنے کے بعد. حالانکہ ایسی کوئی بھی انسانی کتاب میں یعنی کوئی بھی کتاب ہو، آج ہم لوگ جو بھی پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل کارل مارکس جو کہ ان کے ڈاس کیپیٹل کو کافی زیادہ، وٹ ایور بک دیٹ یو اور پرسنالٹی دیٹ یو سی، کوئی بھی شخص کسی کے بھی تھاٹس جو ہیں اپنے کتاب کے ذریعے، یا وہ انسان خود 50-100 سال سے زیادہ وہ ٹکتا نہیں ہے، وہ ریلیونٹ نہیں رہتا. ہم لوگوں نے نیوٹن کے بارے میں بھی دیکھا کہ نیوٹن نے بھی جب اپنے لاء کو پریزنٹ کیا، کچھ صدیاں گزری، پھر اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا، اس پہ بھی سوال اٹھ گئے، کرٹیسائز ہو گیا وہ بھی چیز. اسی طرح سے ہر ایک علم کے معاملے میں ہوتا ہے، ہر ایک اسکالر کے معاملے میں ہوتا ہے، چاہے بڑا سے بڑا کوئی عالم ہو، کوئی بھی ہو، اسکالر ہو، بہترین ایکسپرٹس نکلے ہیں ہر ایک فیلڈ میں، ہر لوگوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں اچھی اچھی خدمات دی ہیں، ہر ایک فیلڈ میں، سائنٹیفک اینڈ نان سائنٹیفک بوتھ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن کوئی بھی ایسا کلیم، کوئی بھی ایسا بلیف، چیلنج ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا. آج ہر کچھ چیلنج ہو گیا، اور آج بھی ہم لوگ جو بھی کچھ سائنٹیفک فیلڈ میں یا پھر باقی اسٹڈیز میں ہم لوگ جو بھی کچھ ریسرچز کر رہے ہیں، سائنٹسٹ جو بھی کر رہے ہیں، وہ آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چیلنج ہو جائے. سو لیکن if you see from this point of view, you definitely have to accept that a Quran as a book cannot be from a man, and even a man from a desert, okay, who lives in a desert, and he wasn't even literate, okay. So I think everyone who claims, who believes that there is no God, okay, he or she must at least once read the Quran, okay, with keeping this in mind. Don't think that it is a book from God or whatever. Reject all the belief that everyone says that it is from God, miracle, this and that, scientific. Reject ہر چیز کو آپ نکال دو، لیکن آپ قرآن کو ایک بار پڑھو. And then you decide whether it is possible that a man can write this book or not. This is it for this video. میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک شارٹ بتایا جائے، جواب دیا جائے ان لوگوں کو جو یہ سوال اٹھا رہے تھے. میں ملوں گا آپ کے ساتھ پھر سے ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع.